حدیث ہے کہ مالک عن ابن شہاب عن سالم بن عبداللہ ان عبداللہ بن عمر کان یکبر فی الصلاة کلما خفض ورفع. آگے پھر ومالک عن نافع ان عبداللہ بن عمر کان اذا افتتح الصلاة رفع یدیہ حذو منکبیہ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا دُونَ ذَلِكَ. تو یہاں پر جو سند لکھی گئی ہے عن مالک عن ابن شہاب عن سالم بن عبداللہ، اچھا جی، ناسا دوسری کتاب بھی لے حسین تھی، وہ جو الماری ہے نا اس میں امان الاحبار فروزی رنگ کی پڑی ہے ادھر ہی باریک سے. تو یہ مدونہ المدونۃ الکبریٰ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، مالک بن انس، اس کی پہلی جلد کے اندر رفع الیدین فی الرکوع والاحرام، احرام یعنی تکبیر تحریمہ، تو اس میں لکھا ہے وقال مالک لا اعرف رفع الیدین فی شیء من تکبیر الصلاۃ لا فی خفض ولا فی رفع الا فی افتتاح الصلاۃ. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک نماز میں سوائے تکبیر تحریمہ کے کسی اور مقام پہ رفع یدین نہیں ہے. قال مالک لا اعرف رفع الیدین، جس طرح موطا امام مالک کے شاگردوں نے ان سے روایت کیا ہے، تو یہ مدونہ کبریٰ بھی شاگردوں نے روایت کی ہے، تو اس واسطے قال مالک سے بات شروع ہوتی ہے. وقال مالک لا اعرف رفع الیدین فی شیء من تکبیر الصلاۃ لا فی خفض ولا فی رفع الا فی افتتاح الصلاۃ یرفع یدیہ شیئا خفیفا والمرأة بمنزلة الرجل فی ذالک. قال ابن القاسم كان رفع الیدین عند مالک ضعیفا كان رفع الیدین عند مالک ضعیفا الا فی تکبیرۃ الاحرام. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک رفع یدین کرنا ضعیف ہے سوائے تکبیر احرام کے، یعنی تکبیر تحریمہ کے سوا امام مالک کے نزدیک رفع یدین
کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نسائیں؟ اب یہ محدثین اور فقہاء میں اہم ترین شخصیت ہیں کہ ادھر تابعین میں شامل ہیں، اور حدیث کے اولین جو مدون ہیں ان میں سے ہیں، اور پھر فقہائے اربعہ میں ایک فقہ کے امام ہیں۔ تو قریب ترین ذرائع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک جو ہو سکتے تھے وہ انہیں میسر ہیں بعد والے لوگوں کے لحاظ سے، یعنی امام بخاری ہوں یا دیگر ائمہ سیاستہ کے۔ تو انہوں نے اپنی فقہ کے اندر اس چیز کو رکھا ہے کہ لا عارف رفع الیدین فی شیء من تکبیر الصلاۃ لا فی خفض ولا فی رفع الا فی افتتاح الصلاۃ۔ اور اس کے بعد پھر اس باب کے اندر یہاں جو المدونۃ الکبریٰ کے اندر باب ہے، اس میں انہوں نے کئی احادیث اس سلسلہ میں لکھی ہیں۔ مثلا حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سند کے ساتھ ذکر کیا ہے، کان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ ثم لا یرفعہما حتی ینصرف، ثم لا یرفعہما، کہ جب نماز شروع ہوتی تھی پھر تو وہ رفع یدین کرتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ پیچھے کن چھپایا ہے تو اگے ہو جا مزید۔ اچھا جی، وہ تو جگہ اپنی پوری کرو سائیں۔ اچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے سند کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ ثم لا یعود، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افتتاح صلاۃ کے وقت رفع یدین کرتے تھے، پھر نہیں کرتے تھے۔ ایسے ہی آگے پھر جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، کان اصحاب ابن مسعود یرفعون فی الاولی ثم لا یعودون، تو یہ علیحدہ یعنی مدونہ کبریٰ کے اندر ان کا فرمان ہے۔ اب بخاری شریف اور موطا امام مالک کے لحاظ سے حدیث میں اضطراب ہے۔ اضطراب جو ہے وہ سند میں نہیں متن میں ہے، یعنی سند تو ایک جیسی ہے موطا امام مالک میں، بخاری میں، مسلم میں، لیکن امام مالک جب خود اپنی کتاب میں اس کو روایت کر رہے ہیں تو وہ لفظ اور ہیں، اور جو امام بخاری ان سے روایت کر رہے ہیں یا امام مسلم یہ لفظ اور ہیں۔ تو اس بنیاد پر جب خود راوی جو ہیں ان کی اپنی کتاب کے الفاظ امام بخاری جنہوں نے ان سے اخذ کیا ہے اور سند وہی ہے، اس میں جب تبدیلی آتی ہے تو پھر اس سے اضطراب ثابت ہوتا ہے۔ اچھا جی،
اب پہلے یہ دیکھیں جو بخاری میں ہے، عن مالک عن ابن شہاب عن سالم بن عبداللہ یا نبی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ۔ اب آگے جگہ کون کون سی ہے رفع یدین کی؟ اذا افتتح الصلاۃ، یہ نمبر 1 ہے جو کہ اتفاقی ہے، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، یہ 2 نمبر ہے رفع یدین، یہ اختلافی ہے کہ رکوع جاتے وقت ہمارے نزدیک نہیں ہے۔ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور جس وقت رکوع سے سر اٹھاتے تھے، تو یہ تیسرا ہے جو کہ اختلافی ہے، رَفَعُهُمَا كَذَلِكَ۔ ادھر موطا امام مالک کے صفحہ نمبر 61 پر جو الفاظ ہیں سند یہی ہے، مالک عن ابن شہاب عن سالم بن عبداللہ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کان یکبر، اچھا جی، ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ حذو منکبیہ واذا رفع رأسہ من الرکوع رفعہما دون ذالک۔ اچھا جی، وہ جو 61 صفحہ پہ ہے وہ یعنی حدیث اس لحاظ سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے نماز کا طریقہ، اور اس میں رفع یدین نہیں ہے۔ 59 صفحے پہ یہ ہے جس سے بخاری کا اضطراب ثابت ہوتا ہے، اور جن کا دوسرا چھاپا ہے تو وہ باب ہے افتتاح الصلاۃ، جن کے پاس اب موطا امام مالک ہے، اس میں مالک عن ابن شہاب عن سالم بن عبداللہ ان عبداللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ حذو منکبیہ۔ اذا افتتح الصلاۃ، تو یہ ہے رفع یدین تکبیر تحریمہ کے وقت۔ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ، اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر اٹھاتے تھے تو پھر رفع یدین کرتے تھے۔ اب اس میں رکوع جاتے وقت کا رفع یدین ذکر نہیں ہے، یعنی موطا امام مالک کے اندر خود امام مالک نے جو مواضع رفع یدین بیان کیے ہیں وہ اور ہیں، اور ان سے ہی لے کر جو امام بخاری نے ذکر کیے ہیں یہ اور ہیں، تو یہ ہے یعنی متن میں اضطراب۔ سمجھ آ رہی ہے نا سائیں؟ یعنی اس میں مالک عن ابن شہاب عن سالم بن عبداللہ عن عبداللہ بن عمر، یعنی یہاں تک سند ایک ہے، تو یہی حدیث امام بخاری نے امام مالک سے لی ہے۔ آگے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ حذو منکبیہ، یہاں تک ایک جیسی ہے۔
اور آگے آخر میں بھی ایک جیسی ہے وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا، لیکن درمیان میں یہ جو الفاظ ہیں وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، کہ جب رکوع کی تکبیر کہتے تھے تو اگلا حصہ ساتھ ملا کے رفعہما، پھر بھی رفع یدین کرتے تھے۔ تو یہ جو تکبیر رکوع کے ساتھ رفع یدین ہے، اس کا ذکر موطا امام مالک میں نہیں ہے، اور موطا امام مالک سے جو امام بخاری نے روایت کیا ہے، اور سند آگے امام مالک سے اوپر بھی ایک ہی ہے، تو اس کے اندر انہوں نے رکوع جاتے وقت رفع یدین بھی ذکر کیا ہے۔ اور دوسری جگہ مدونہ کبریٰ کے اندر ان کا ویسے قول موجود ہے کہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع یدین کرنا یہ ضعیف ہے۔ یہ امان الاحبار میں انہوں نے اس لیے لکھا کہ فالحق ان حدیث ابن عمر مع انه مخرج فی الصحیحین مضطرب فی مواضع الرفع، کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث جو ہے حالانکہ صحیحین میں موجود ہے، لیکن یہ مضطرب ہے مواضع رفع کے لحاظ سے۔ وَلَعَلَّ ذَلِكَ السِّرُّ فِي أَنَّ الْإِمَامَ مَالِكًا لَمْ يَأْخُذْ بِهِ فِي قَوْلِهِ الْمَشْهُورِ، کہ جو امام مالک کا مشہور قول ہے فقہ میں، انہوں نے اس حدیث پر عمل نہیں کیا، یعنی اس حدیث کو دلیل نہیں بنایا۔ ہو سکتا ہے اسی وجہ سے جو اس کے لفظوں میں اضطراب ہے، اور انہوں نے مدونہ کبریٰ کے اندر یہ کہا کہ لا اعرف رفع الیدین فی شیء من تکبیر الصلاۃ لا فی خفض ولا فی رفع، تو اس واسطے وہ مدونہ کبریٰ کا حوالہ بھی پہلے سنا دیا ہے کہ امام مالک کے نزدیک رفع یدین صحیح ثابت ہے تو صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ثابت ہے، تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع یدین امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ثابت نہیں ہے، اور ان کے نزدیک جس وقت ثابت نہیں تو پھر ان سے لے کر جو بخاری میں ذکر کیا گیا یہ رفع یدین بھی ضعیف ہے، اگرچہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کی بحث شرح معانی الآثار کے اندر جو جانبین کے دلائل اور اس پر جرح جو ہے وہ مذکور ہے۔ عبداللہ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا، یہ صفحہ نمبر 47 پر باب التکبیر للرکوع والتکبیر للسجود والرفع من الرکوع هل مع ذلك رفع ام لا۔ ایک 161 صفحہ۔ اچھا جی، اب یہ دھیان سے سننا، سارا باب تقریباً اس میں ابھی ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا ہے، ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ کان
اذا قام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان اذا قام الى الصلاة المکتوبۃ کبر ورفع یدیہ حذو منکبیہ ویصنع مثل ذلك اذا قضى قراءته اذا اراد ان يركع ویصنع اذا فرغ ورفع من الرکوع ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قائد وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك. تو یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جو رفع یدین مروی ہے وہ اختلافی 3 مقامات پہ ہے. پہلا ہے اذا اراد ان یرکع رکوع کے وقت، دوسرا ورفع من الرکوع جب رکوع سے اٹھے، تیسرا واذا قام من السجدتین، سجدتین سے مراد یہاں رکعتین ہے کہ 2 رکعتیں مکمل کر کے جس وقت وہ اٹھے. اچھا جی، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. آگے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے بھی گزری ہے حدیث، قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاة یرفع یدیہ حتی یحاذی بہما منکبیہ واذا اراد ان یرکع وبعد ما یرفع، کہ کرتے تھے رفع یدین کب؟ جب رکوع کی طرف جاتے تھے، وبعد ما یرفع، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تھے. یہ دوسری دلیل ہے رفع یدین کرنے والوں کی کہ اس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 جگہ جو اختلافی ہیں وہ رفع یدین ذکر ہے، رکوع جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت. اب آگے اسی کی ایک اور سند ہے، اس میں وَإِذَا كَبَّرَ لِلرَّكُوعِ وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرَّكُوعِ رَفَعَهُمَا، یہ ذکر ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور سند سے ذکر ہے، افتتح الصلاۃ وحین رکع وحین رفع رأسہ، رکوع جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت. تو یہاں تک یہ 2 صحابہ کی روایت آ گئی. ایک حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ رفع یدین روایت کر رہے ہیں، اور دوسرے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما. تیسرے صحابی حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ. ابو قتادہ ان سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو حمید ساعدی نے یہ کہا، انا اعلمکم بصلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو لوگ اس موقع پر موجود تھے، فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ جانتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کس طرح ادا فرماتے تھے. اچھا جی، قالوا لما، جو موجود تھے صحابہ انہوں نے کہا کیوں، کیا وجہ ہے، تم زیادہ جانتے ہو. فواللہ ما کنت اکثرنا لہو تبعتا، خدا کی قسم آپ ہم سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سے زیادہ پیروی کرنے والے نہیں ہیں. یعنی آپ میں جذبہ اتباع لہو صحبتاً، یہ نہیں کہ ہم بعد میں آئے ہیں اور آپ پہلے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہوں. جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک ہی زمانہ ہے قبول اسلام کا، اور آپ ہم سے اقدم نہیں ہیں صحبت کے لحاظ سے. فقال بلا، تو حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ بات ٹھیک ہے جو تم نے کہا کہ تم بھی شوق رکھتے ہو اتباع کا، اور ہمارا زمانہ صحبت بھی ایک جیسا ہے. اچھا جی،
فقالوا فآرد، تو انہوں نے پھر کہا کہ آپ بتاؤ کیا طریقہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا۔ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة رفع یدیہ حتی یحاذی بہما منکبیہ، یہ ہے تکبیر رکوع، فیرفع یدیہ حتی یحاذی بہما منکبیہ ثم یرکع۔ اچھا جی، اذا قام الى الصلاة رفع یدیہ حتی یحاذی بہما منکبیہ ثم یکبر ثم یقرأ ثم یکبر فیرفع یدیہ حتی یحاذی بہما منکبیہ ثم یرکع ثم یرفع رأسہ فیقول سمع اللہ لمن حمدہ ثم یرفع یدیہ حتی یحاذی بہما منکبیہ۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ رکوع جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت دو مقام پہ رفع یدین موجود ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ فَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، کہ جب دو رکعتیں پڑھ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تھے تو اس وقت بھی رفع یدین کرتے تھے۔ حتی یحاذی بہما منکبیہ ثم صنع مثل ذلك فی بقیۃ صلاتہ قال فقالوا جمیعا صدقت ھکذا کان یصلی، تو جتنے اصحاب بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے تصدیق کی کہ تم سچ کہہ رہے ہو کہ اسی طرح ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ تو یہاں بھی یعنی رکوع جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت اور دو رکعتوں سے دو رکعتیں پڑھ کے اٹھتے وقت کا رفع یدین موجود ہے۔ صحابی کون ہے یہ؟ اچھا جی، عبداللہ ادھر پیچھے ہو کے بیٹھ جاؤ۔ نہیں اس کے بعد حضرت وائل بن حجر وہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین یکبر للصلاة وحین یرکع وحین یرفع رأسہ من الرکوع یرفع یدیہ حیال اذنیہ، یہ حذف کے معنی میں ہے کہ کانوں کے برابر۔ تو یہاں بھی دو جگہ کا ذکر ہے، رکوع جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت۔ آگے ہیں حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کتنے صحابی ہو چکے ہیں؟ یہ پانچویں مالک بن حویرث۔ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رکع و اذا رفع رأسہ من الرکوع یرفع یدیہ حتی یحاذی بہما فوق اذنیہ۔ تو یہاں بھی دو جگہ ذکر ہے، رکوع جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت۔ یہ ذکر کر کے آگے پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے مروی ہے کانا یرفع یدیہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کرتے تھے اذا افتتح الصلاۃ وحین یرکع وحین یسجد، تکبیر تحریمہ کے بعد پھر رکوع جاتے وقت، رکوع سے سر۔ کتنے صحابہ ہو گئے ہیں؟ سب سے پہلے کون تھے؟ دوسرے نمبر پہ کتنے بنے؟ اچھا جی۔ تو امام طحاوی کا یہ طریقہ ہے کہ پہلے ان مخالفین کے دلائل ذکر کر کے تو پھر آگے اس پر تبصرہ کر کے اور اپنے دلائل پیش کرتے ہیں۔
قال ابو جعفر فذهب قوم الى هذه الآثار، ایک قوم ان آثار کی طرف گئی، یعنی ذہبہ کا مطلب ہے مذہب انہوں نے بنا لیا۔ فأوجبوا الرفع عند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند النهوض إلى القيام من القعود في الصلاة كلها، یعنی یہ ان کا موقف ہے پورا کہ رکوع جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت، اور جو قاعدہ اولا ہے وہ کر کے جب 2 رکعتیں پڑھ کے اٹھا جاتا ہے تیسری کے لیے، اس وقت یہ اس قوم کا مسلک ہے۔ وخالفهم فی ذلک آخرون فقالوا لا نرى الرفع الا فی التکبیرۃ الاولی، تو وہ باقی حضرات جو انہوں نے اس کی مخالفت کی اور کہا کہ صرف جو ہے وہ تکبیرہ اولا کے اندر رفع ہے، یعنی تکبیر تحریمہ کے وقت، اس کے علاوہ رفع نہیں ہے۔ اچھا جی، اب ان کی دلیلیں کیا ہیں؟ پہلی یہ ذکر کی کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر لافتتاح الصلاۃ رفع یدیہ، تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کرتے تھے، حتی یکون ابہاماہ قریبا من شحمتی اذنیہ، یہاں تک کہ آپ کے دونوں انگوٹھے دونوں کانوں کی جو لو ہے اس کے قریب ہو جاتے تھے، یعنی کان کا نیچے والا نرم حصہ۔ ثم لا یعود، تو اس کے بعد کوئی رفع یدین نہیں فرماتے تھے، یہاں صرف تکبیر تحریمہ کے ساتھ رفع یدین کا ذکر ہے۔ راوی کون ہے؟ حضرت، اور یہ سیاستہ میں سے سنن ابی داؤد میں یہ حدیث شریف ہے، یعنی یہ جو میرے پاس چھاپا اس کا جلد نمبر 1 صفحہ 76 پر۔ اچھا جی، آگے اس کی مختلف سندیں انہوں نے لکھی ہیں۔ اس کے بعد حدیث ہے جو کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اس میں ہے کہ عن عبداللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یرفع یدیہ فی اول تکبیرۃ ثم لا یعود، کہ پہلے تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین فرماتے تھے، اس کے بعد رفع یدین نہیں فرماتے تھے۔ اچھا جی، تو یہ جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جو علقمہ ان سے روایت کرتے ہیں، اسی کے لحاظ سے آگے ایک مکالمہ بھی ذکر کیا کہ مغیرہ کہتے ہیں کہ میں نے ابراہیم سے کہا، ابراہیم سے مراد ابراہیم نخعی، کہ حدیث و وائل انہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ واذا رکع واذا رفع رأسہ من الرکوع، کہ وائل کی حدیث یہ ہے جو پیچھے بیان کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے وقت رکوع جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع یدین کرتے تھے۔ فقال، تو ابراہیم نخعی نے جواب میں کہا
ان کان وائل رآہ مرۃ یفعل ذالک، اگر وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار یوں کرتے دیکھا ہے، فقد رآہ عبداللہ خمسین مرۃ لا یفعل ذالک، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 50 مرتبہ دیکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین ان مقامات پر نہیں کیا۔ اچھا جی، آگے پھر ایک اور سند سے یہ مکالمہ ذکر کیا ہے کہ عمر بن مرہ کہتے ہیں کہ میں حضر موت کی مسجد میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہاں حضرت علقمہ بن وائل بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت وائل کے بیٹے، اور اپنے باپ سے وہ حدیث روایت کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے کہ کانا یرفع یدیہ قبل الرکوع وبعدہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع یدین کرتے تھے۔ تو یہ میں نے ان کی گفتگو، ان سے روایت کردہ حدیث سنی، فذکرت ذالک لابراہیم، تو میں نے حضرت ابراہیم نخعی سے جب ملاقات ہوئی تو انہیں یہ بتایا کہ علقمہ بن وائل اپنے باپ سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں۔ فغضب، تو غصے میں آ گئے حضرت ابراہیم نخعی، وقال رآہ ہوا ولم یراہ ابن مسعود ولا اصحابہ، کہ انہوں نے دیکھا ہے حضرت وائل رضی اللہ تعالی عنہ نے اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے جو دیگر اصحاب ہیں اور جو کہ ادھر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، تو کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ یعنی ادھر ایک بندہ ہے اور ادھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اصحاب سارے جو ہیں وہ اس کے راوی ہیں کہ انہوں نے رفع یدین نہیں دیکھا۔ اچھا جی، تو یہ احادیث ہیں جن سے احناف استدلال کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی احادیث، مثلا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں صلیت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر، کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی نماز پڑھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے، فلم یرفعوا ایدیہم الا عند افتتاح الصلاۃ، تو یہ سارے ہی صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کرتے تھے، اس کے علاوہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ اچھا جی، تو امام طحاوی جو ہیں اب اس پر ایک ایک دلیل پر تبصرہ کرتے ہیں۔ هذا مما احتج به أهل هذا القول لقولهم مما رويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من حجة مخالفهم عليه في ذلك أن قال ما روينا نحن بتواتر الآثار وصحة أسانيدها واستقامتها فقولنا أولى من قولكم۔ تو جو پہلا فریق ہے وہ کہتے ہیں جو ہم روایت کرتے ہیں وہ تواتر تک پہنچا ہوا ہے، اور پھر یہ ہے کہ اسانید استقامت کے لحاظ سے اور قوت کے لحاظ سے وہ ہماری ہیں۔ تو اس واسطے فریق اول نے کہا کہ فَقَوْلُنَا أَوْلَى مِنْ قَوْلِكُمْ، تو ہمارا قول تمہارے قول سے
اولا ہے یعنی رفع یدین کرنے کا ان اختلافی مقامات پر۔ بیٹھے رہو باہر نہیں نکلنا، صحیح وقت سبق کی سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ اچھا، ان سب سے پھر آپ نے سننا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، آگے یعنی اس کا سارا آگے بیان کریں کہ یہ کافی ہے اتنا؟ یعنی جو رد ہے مخالفین کے دلائل کا وہ پڑھنا ہے یا اتنی کافی ہے؟ اچھا اچھا جی، تو اس کے اندر یعنی وہ اصول بھی چند آئیں گے کہ جن سے تطبیق کی جاتی ہے احادیث کے درمیان یا ترجیح دی جاتی ہے، کیونکہ پورا یہ جو شرح معنی الآثار ہے یا شرح مشکل الآثار ہے، اس کے اندر یعنی 20 ایسے اصول ہیں جن کو امام طحاوی نے استعمال کرتے ہوئے تطبیق یا ترجیح کا کام کیا ہے، اور وہ بڑے رہنما اصول ہیں جو اس کے علاوہ بھی جہاں تعارض آئے تو وہ کام دیتے ہیں۔ اچھا جی، فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ مَا سَنُيُبَيِّنُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ۔ اب یہ ہے کہ سب سے پہلی حدیث کون سی تھی مخالفین کی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو امام طحاوی کہتے ہیں اما ما رویہ فی ذالک عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے، اس میں راوی ہیں عبد الرحمن بن ابی الزناد، یہ سند میں شروع میں وہ راوی لکھے ہوئے ہیں۔ اچھا جی، تو ابو بکرہ جو ہیں وہ یہی بات حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور طریقے سے روایت کرتے ہیں۔ اوپر سند جو ہے وہ عاصم بن کلیب والی ہے کہ ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان یرفع یدیہ فی اول تکبیرۃ من الصلاۃ ثم لا یرفع بعدہ، کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کرتے تھے، پھر رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ اچھا جی، ایک یہ بیان کیا، اس کے بعد پھر دوسری حدیث بیان کی کہ جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا عمل یہ ہے کہ وہ رفع یدین نہیں کرتے۔ تو امام طحاوی کہتے ہیں فحدیث عاصم بن کلیب ھذا قد دل علی ان حدیث ابن ابی الزناد علی احد وجہین، کہ ابو الزناد نے جو حدیث حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے اس کے پھر اس کے اندر دو احتمال ہیں۔ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ وہ حدیث ہمیں آگے تقابل میں لانے کی ضرورت ہی نہیں کہ وہ فی نفس ہی سقیم ہے، صرف اسی کی اپنی سندوں میں ہی بحث کریں تو یہ صحیح نہیں بلکہ سقیم ہے، یعنی بیمار ہے۔ وہ کس طرح کہ
دوسری سند میں جب اسے بیان کیا گیا تو ولا یکون فیہ ذکر الرفع اصلا، یعنی یہی حدیث جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی گئی تو اس میں رفع یدین کا ذکر ہی نہیں ہے، یعنی بالکل رفع یدین کا اس میں ذکر کسی مقام پر بھی۔ اچھا جی، فی نفسی سکیمن کا یہ مطلب ہے نا، ایک تو یہ ہے کہ اس کا تقابل کریں کسی دوسری حدیث کے ساتھ تو پھر یہ مرجوح ہو، وہ راجح ہو۔ یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسی حدیث کی جو دیگر سندیں ہیں، یعنی خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ان کے اندر رفع یدین کا ذکر نہیں ہے، تو یہ ہے فی نفس سے ہی کہ اور سے مقابلہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی، خود اپنے اندر ہی اس میں یعنی تعارض موجود ہے۔ اب یہ دیکھو کہ فَذَكَرُوا مثل حدیث ابن ابی زناد فی اسنادہ و متنہ، کہ باقی ساری ویسے ذکر کی اب ابن ابی زناد والی حدیث کی طرح، سند بھی وہی ہے، متن بھی، وَلَمْ يَذْكُرُوا الرَّفْعَ فِي شَيْءٍ مِّن ذَلِكَ، تو رفع کا ذکر تو ایک تو ہوتا نا کہ دوسری کوئی حدیث ہم مقابلے میں لاتے، خود یہی حدیث جو ابن ابی زناد کے اساتذہ سے کلاس فیلو دوسرے جو ہیں وہ ذکر کر رہے ہیں، تو اس کے اندر جو ہے وہ رفع کا ذکر نہیں ہے۔ فَإِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْمَحْفُوظ وَحَدِيثُ ابن ابن الزناد خطا فقد ارتفع بذلك ان يجب لكم بحدیث خطا حجتا، یعنی اب دو ہی صورتیں ہیں، یا تو حدیث ابی الزناد ابن ابی الزناد صحیح ہے یا حدیث ابن ابی الزناد خطا ہے۔ تو اگر جو ہے اس کو پہلا یہ ہے کہ اگر وہ خطا ہے اور یہ بعد والی جو ہم نے سند بیان کی یہ صحیح ہے، تو پھر اب تم غلطی والی حدیث کو حجت بنا کے رفع یدین واجب نہیں کر سکتے۔ وَإِنْ كَانَ مَا رَوَا ابن ابی الزناد صحیحاً، اگر دوسرا احتمال لیں کہ ابن ابی الزناد والی حدیث صحیح ہے، لِأَنَّهُ زَادَ عَلَى مَا رَوَا غَيْرُهُ، اس واسطے کہ انہوں نے اضافہ ذکر کیا ہے، یعنی جو ان کے دوسرے کلاس فیلو ہیں انہوں نے اضافہ ذکر نہیں کیا، ان اضافہ ذکر وہی ہے رفع یدین کا ذکر، اور انہوں نے اضافہ ذکر کیا ہے، تو یہ ایک مستقل دلیل ہے کہ جب دو شاگردوں میں دو کلاس فیلو ایک ہی استاذ کے روایت کرتے ہیں اور ایک کے لفظ تھوڑے ہیں دوسرے کے زیادہ ہیں، تو زیادہ والے کو ترجیح دی جائے گی۔ تو اس بنیاد پر ابن ابی زناد والی روایت جو ہے اس کو اگر ترجیح دی جائے تو اس پر پھر امام طحاوی کہتے ہیں فَإِنَّ عَلِيًّا رضی اللہ تعالی عنہ لم یکن لیرى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرفعہ ثم یترکہ هو الرفع بعدہ، تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو رفع یدین کرتے دیکھیں اور خود رفع یدین نہ کریں، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب راوی کا عمل اس کی روایت کے خلاف ہو اور راوی بھی وہ جو صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن میں یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کا جذبہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، تو
تو جب ان کے نزدیک یہ سنت ثابت تھی تو پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ خود اس کے بغیر نماز پڑھیں، اور جب اس کے بغیر نماز پڑھنا ان کا ثابت ہوا جو دوسری حدیث ہم نے پیش کی ہے، تو پھر اس سے پتہ چلا کہ ان کے نزدیک پھر اس پہ نسخ ثابت ہو چکا تھا کہ پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا، لیکن بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع یدین کے بغیر نماز پڑھتے دیکھا، تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنی حیات میں جو ان کے نزدیک چیز فکس ہو چکی تھی اور سنت بن چکی تھی وہ یہی تھی کہ رفع یدین کے بغیر نماز ادا کرنا۔ اچھا جی، یہاں انہوں نے پھر لکھا کہ تو یہ ایک اصول آ گیا اس لحاظ سے بھی کہ راوی کا عمل روایت کے خلاف ہو تو پھر اس سے بھی وہ روایت جو ہے وہ مجروح ہو جاتی ہے، کیونکہ صحابہ ایسے نہیں تھے کہ اوروں کو کچھ بتائیں اور خود کچھ عمل کریں، تو وہ تب ہی ایسا ہوگا کہ جب نسخ ثابت ہو چکا ہوگا۔ لم یکن فإن علی لم یکن، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یوں نہیں تھے کہ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو رفع یدین کرتے، ثم یترکو ہوا، پھر علی رضی اللہ تعالی عنہ خود ترک کر دیں الرفع بعدہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، الا وقد ثبت عنده نسخ الرفع، یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ ان کے نزدیک پھر رفع یدین کا نسخ ثابت ہو چکا تھا۔ فحدیث علی رضی اللہ تعالی عنہ اذا صح ففیہ اکبر الحجت لقول من لا یری الرفع، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث جو ہم نے بیان کی، تو جب وہ صحیح ہے تو اس کے اندر بڑی دلیل ہے ان لوگوں کے لیے جو رفع یدین ضروری نہیں سمجھتے یا جائز نہیں سمجھتے۔ اب یہ پہلی جو حدیث تھی حدیث علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس پر تبصرہ مکمل ہوا۔ وَأَمَّا حدیث ابن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے، جو موطا امام مالک سے بھی دکھائی ہے، تو فَإِنَّهُ قَدْ رُوِيَ عنہ ما ذکرنا عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس میں ہم انکار نہیں کرتے کہ یہ واقعی حدیث ہے جو ہم نے روایت کی ہے فریق اول کے دلائل کے لحاظ سے، لیکن ثم روی عنہ من فعلہ بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم خلاف ذالک، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اپنی روایت کردہ حدیث کے خلاف روایت کیا گیا ہے، من فعلہ، اچھا جی، بعد النبی یعنی بعد وصال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ذکر کیا؟ خلاف ذالک۔ اب اس پر حدیث پیش کرتے ہیں کہ کیسے خلاف ذکر کیا گیا۔ عن مجاہد قال صلیت خلف ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فلم یکن یرفع یدیہ الا فی التکبیرۃ